اخلاص کی حکایت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عابد کو جو کہ عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مشغول تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ عابد سن کر غضب میں آیا اور اس درخت کے کاٹنے پر تیار ہو گیا۔ اس کو ابلیس ایک شیخ کی صورت میں ملا اور پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ عابد نے کہا کہ میں اس درخت کے کاٹنے کو جاتا ہوں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تو فقیر آدمی ہے، تجھے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ تو نے اپنی عبادت اور ذکر و فکر کو چھوڑا اور اس کام میں لگ پڑا؟ عابد بولا کہ یہ بھی میری عبادت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں تجھے ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس پر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عابد نے شیطان کو نیچے ڈال لیا اور سینہ پر بیٹھ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہٹ گیا۔ تو شیطان نے کہا اللہ تعالی نے تم پر اس درخت کا کاٹنا فرض نہیں کیا اور تم خود اس کی پوجا تو نہیں کرتے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس میں دخل دیتے ہو؟ کیا تم نبی ہو یا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے؟ اگر خدا کو اس درخت کا کاٹنا منظور ہے تو کسی اپنے نبی کو حکم بھیج کر کٹوا دے گا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ عابد اس پر غالب آ گیا، اس کو گرا کر اس کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ ابلیس عاجز آ گیا اور اس نے ایک اور تدبیر سوچی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو اور وہ تیرے لیے بہتر اور نافع بھی ہو۔ عابد نے کہا اچھا بتا، وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے بتاؤں گا۔ عابد نے اسے چھوڑ دیا تو ابلیس نے بتایا کہ تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی شے نہیں، لوگ تیرے نان و نفقہ کا خیال رکھتے ہیں، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے پاس مال ہو اور تو اس سے اپنے خیش و اقارب کی خبر رکھے اور خود بھی لوگوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی آرام سے بسر کرے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تو دل چاہتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اس درخت کے کاٹنے سے باز آ جا، میں ہر روز رات کو تیرے سر کے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا، سویرے اٹھ کر لے لیا کرنا، اپنے نفس پر، اپنے اہل و عیال پر اور دیگر اقارب اور ہمسایوں پر خرچ کیا کرنا۔ تیرے لیے یہ کام بہت مفید اور مسلمانوں کے لیے بہت نافع ہوگا۔ اگر یہ درخت تو کاٹے گا تو اس کی جگہ اور درخت لگا لیں گے، تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ عابد نے تھوڑا تفکر کیا اور کہا کہ یہ شیخ، وہی جو ابلیس تھا، اس نے سوچا کہ یہ شیخ نے سچ کہا، میں کوئی نبی نہیں ہوں کہ اس کا قطع کرنا مجھ پر لازم ہو، اور نہ مجھے حق سبحانہ و تعالی نے اس کے کاٹنے کا امر فرمایا ہے کہ میں اگر اس کو نہ کاٹوں تو گنہگار ہو جاؤں گا، اور جس بات کا اس شیخ نے ذکر کیا ہے وہ بے شک مفید ہے۔ یہ سوچ کر عابد نے منظور کر لیا اور پورا عہد کر کے واپس آ گیا۔ رات کو سویا، صبح اٹھا تو 2 دینار اپنے سرہانے پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی طرح دوسرے دن بھی 2 دینار اور مل گئے، پھر تیسرے دن کچھ نہ ملا تو عابد کو غصہ آیا اور پھر درخت کاٹنے کے ارادے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ابلیس اسی صورت میں سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد نے کہا کہ درخت کاٹوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا تجھے درخت کاٹنے۔
اسی تکرار میں دونوں میں کشتی ہوئی۔ اب اس دفعہ ابلیس نے عابد کو گرا دیا اور سینہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اس ارادہ سے باز آ جائے تو بہتر، ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا۔ عابد نے معلوم کیا کہ مجھے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ اس کی وجہ بتاؤ کہ پہلے تو میں نے تم کو پچھاڑ لیا تھا، آج تم غالب آ گئے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان بولا کہ کل تو خالص خدا کے لیے درخت کاٹنے نکلا تھا، تیری نیت میں اخلاص تھا، لیکن آج تجھے 2 دیناروں کے نہ ملنے کا غصہ ہے۔ آج تیرا ارادہ محض خدا کے لیے نہیں، اس لیے میں آج تجھ پر غالب آ گیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ شیطان مخلص بندوں پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصریح فرمائی ہے، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ شیطان سے اخلاص کے سوا نہیں بچ سکتا۔ اگر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت ضرور فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن۔